اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضور اعظم اس مہینے میں روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی ابن حسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں ایک روزہ رکھے تو خدا تعالی اسے اپنا تقرب عطا فرما دے گا۔ قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کیا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا، جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا کہ اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی جو روزہ رکھے۔ صفوان کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے، جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی ہے اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہ ہوگا۔ اور نیز فرمایا کہ شعبان اور رمضان 2 مہینوں کے روزے توبہ اور بخشش کا موجب بنتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ جب روزہ شعبان کا ذکر ہوا اس وقت حضرت نے فرمایا، ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ ناحق خون بہانے والے کو بھی ان روزوں سے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ بخشا جاتا ہے۔